السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد ہاشمی۔ میری ہر کہانی میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہوتا ہے۔ آج کی کہانی میری دین اسلام پہ ہے، اور ایک ایسی لڑکی پہ میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے عشق میں، پیار میں آ کے دین اسلام کو قبول کیا۔ یہ بیسیکلی ایک کرسچن تھی، عیسائیت مذہب سے تعلق تھا ان کا، اور ان کے عشق کا لیول یہ ہوا کہ انہوں نے جس بندے سے عشق کیا تھا اس کے پیار میں یہ کلمہ حق انہوں نے پڑھا، انہوں نے یہ دین اسلام قبول کیا، اور اب یہ ماشاءاللہ سے قرآن پاک بھی حفظ کر رہی ہیں، اور مطلب ان کی اپنی لائف تو ڈسٹرب ہے۔ جس بندے کے پیچھے انہوں نے یہ دین اسلام قبول کیا، مسلمان ہوئی، وہ اس مسلمان نے انہیں دھوکہ دے دیا، فراڈ کر دیا، دو نمبری کی۔ لیکن بقول ان کے اور بقول میرے، ان کی آخرت سنور گئی ہے، یہ دین حق پہ آ گئی ہیں، اور ان کی زندگی میں ایک یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے یہ بڑا ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور عشق کی جو چوٹ انہوں نے کھائی ہے، اور اس کے بعد انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا سوشل میڈیا پہ، میرے نمبر پہ، اور پھر یہ میرے پاس آئیں، اور یہ میرے ادارے میں ابھی رہائش پذیر ہیں۔ ہم نے یہاں پہ انہیں رہائش وغیرہ دی ہے، کیونکہ بیسیکلی یہ عیسائی تھی۔ انہوں نے جب اس لڑکے کے پیچھے اپنا مذہب چینج کیا، گھر والوں نے بڑا ٹارچر کیا، گھر والوں نے بڑا انہیں تکلیفیں دیں، پھر گھر بار بھی انہوں نے چھوڑ کے، تو مطلب کہ ناظرین اس بندے کے پیچھے یہ بڑی ذلیل ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے یہ مطلب کہ اس کو بھی بھلانا چاہتی ہیں، وہ اس کی زندگی میں نہیں ہے ابھی، اور یہ ہمارے ادارے میں آئی ہیں۔ اور مزید شارٹلی میں نے آپ کو کہانی تو سنا دی ہے، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہن آپ کا نام کیا ہے؟ سعدیہ۔ سعدیہ۔ ایج کتنی ہے آپ کی؟ 25 سال۔ 25 سال ایج ہے، اور ایجوکیشن کتنی ہے؟ میٹرک۔ میٹرک۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے عیسائی تھی؟ جی۔ تو مطلب جب آپ مسلمان ہوئی کیوں ہوئی؟ میں ایک مسلم لڑکے سے پیار کرتی تھی، تو اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جاؤ تو میں آپ سے شادی کروں گا۔ تو اس مذہب میں آنے کا بیسک مقصد اس سے شادی بھی تھی۔ اس نے آپ کو کوئی اس مذہب کے بارے میں، دیکھیں کسی بھی فیلڈ میں یا کسی بھی مطلب ادارے میں یا کہیں بھی آپ جائیں تو سب سے پہلے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے، وہ ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ تو آپ جب آپ کو اس نے مذہب اسلام کے بارے میں بتایا تو آپ کو کیسا لگا یہ؟ جی مجھے بہت اچھا لگا، اور اس میں یہ ہے کہ ہمارے دین سے یہ دین بہت ہی زیادہ اچھا ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ میں حافظ قرآن بن رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں مطلب آپ کو اور کیا کیا اچھائیاں نظر آئیں کہ یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھا کام ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس میں پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ اس میں عورت کی عزت کی جاتی ہے، عورت کی عزت کی جاتی ہے، اور اس میں عورت کو بڑا رتبہ دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، عورت کو بڑا رتبہ دیا گیا، لیکن اسی انسان نے، جس انسان نے آپ کو اس دین پہ لایا ہے، مطلب کلمہ پڑھایا ہے، وہ اسی انسان نے آپ کو عزت نہیں دی، آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا، کیسے آپ کو پتہ چلا کہ یہ بے وفا یا دھوکے باز ہے؟ جی وہ پہلے میرڈ تھا، اس کے 2 بچے تھے، تو اس کی وجہ سے پھر میں نے اسے کہا، تو وہ میں نے کہا کہ اسلام میں تو پھر دوسری شادی بھی جائز ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں یہ کر سکتا۔ تو اسے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے اپنے گھر سے بے گھر کیا ہے، مجھے مذہب سے میرے سے ہٹایا ہے، تو اب تم شادی سے منع کر رہے ہو، کیوں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے آپ کو اپنے مذہب میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ مطلب یہ کیسی نیکی ہے کہ ایک بندے کو بے گھر کر دیا آپ نے، اس کے ماں باپ سے دور کر دیا، اور اسے عشق کے جال میں پھنسا کے، اور آپ مسلمان کر رہے ہیں؟ یہ کیسا مطلب ایک لاجک ہے، مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ خیر بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مسلمان ہو گئی ہیں، ہمارے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں
کہ بھی جیسے آپ میرے دائرے میں آئی ہیں، آپ میرے مطلب سوشل میڈیا سے آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، آپ کے لیے یہاں پہ رہائش، کھانا پینا ہر چیز فری ہے، آپ یہاں پہ رہ سکتی ہیں۔ اور جیسا کہ ہم سوشل میڈیا پہ آپ کی ویڈیو لگا رہے ہیں، کیونکہ میرے دائرے میں کوئی بھی آئے تو میں اس کی ویڈیو لگاتا ہوں تاکہ اس کا کوئی اچھا سیٹ اپ بن جائے، وہ کسی اچھی جگہ پہ نکاح ہو جائے۔ تو اگر کوئی اوورسیز پاکستانی یا پاکستانی بھی آپ کے رشتے کے لیے مجھ سے رابطہ کرتا ہے، نکاح کی دعوت اور سنت طریقے سے کرنا چاہتا ہے، تو آپ قبول کر لیں گی؟ جی ہاں جی، میں قبول کر لوں۔ کس طرح کا آپ کو لائف پارٹنر چاہیے؟ شوہر کس طرح کا ہونا چاہیے؟ یہ کہ ذمہ داری والا ہو، عزت کرتا ہو، پیار کرتا ہو۔ پہلے کی طرح نہ نکلے؟ جی پہلے کی طرح نہ نکلے۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ آپ قرآن پاک بھی حفظ کر رہی ہیں، جی بالکل۔ اور آپ نے نماز وغیرہ پوری سیکھ لی ہے؟ جی میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں۔ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہمارا کوئی اوورسیز پاکستانی بھائی کوئی بھی ایسا جو رابطہ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں مثلاً کہ سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہا ہوں، تو آپ کر لیں گی؟ جی ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ کہتا ہے کہ مثلاً میں شادی کر کے آپ کو دبئی، سعودیہ، یو کے، کینیڈا کہیں بھی لے جانا چاہتا ہوں، اپنے پاس بلاتا ہے، تو آپ چلی جائیں گی؟ جی چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے ناظرین، ان کی آپ نے ویڈیو دیکھی، یہ میرے اعتبار پہ، میرے ٹرسٹ پہ، میری زبان پہ یہاں پہ آئی ہیں اور میرے پاس رہائش پذیر ہیں، اور جو بھی ان سے مطلب کرنا چاہتا ہے وہ میں پوری ان کی تسلی کروں گا۔ قابل اعتبار جو بھی بندہ مجھے لگا جو سنسیئر ہے، کیونکہ کئی بھائی مجھے کالز کرتے ہیں اور ایویں فیک وہ کالز ہوتی ہیں، جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، تو وہ ایک کپڑوں کا جوڑا بھی نہیں لے کے دے پاتے۔ اور کئی ایسے اوورسیز پاکستانی ہیں جو بیچارے وہاں پہ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ایسے لوگ مطلب رابطہ نہ کیا کریں کہ جو خود کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، جو خود کو نہیں پال سکتے، انہوں نے ان بیچاری بہنوں کا کیا فیوچر سیکیور کرنا ہے۔ تو ان کی آپ نے ڈیٹیل سن لی ہے۔ جو بھی ان سے شادی کا خواہش مند ہے، سنت طریقے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ میرے نمبر پہ، اسکرین پہ جو نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔